بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی سے تنگ اور پریشان حال لوگوں کے لیے قرآن کی یہ صورت ایک تحفہ ہے جو مشکلوں، تنگیوں اور پریشانیوں کو فراوانیوں میں بدل دیتی ہے۔ جو اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے اسے زندگی میں وہ سب کچھ بھی ملے گا جو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، ہم میں بہت سے لوگ اپنی زندگی میں سکون اور خوشی تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہم زندگی کے بڑے سوالوں کے جوابات تلاش کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر خالی ہاتھ، کھوئے ہوئے اور اکیلے محسوس کرتے ہیں، جیسے ہم بغیر نقشے کے ایک تاریک جنگل میں گھوم رہے ہوں۔ ہم اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں کہ خوشی اور کامیابی بالکل ہمارے آس پاس ہے، جو ہمیں اطمینان دلائے گی، جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ خوشی کوئی منزل نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے، یہ ذہنی کیفیت ہے جسے ہم کاشت کر سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زندگی ہمارے راستے کو کہاں اور کیسے پھینکتی ہے، پھر اسی جگہ سورہ فاتحہ آتی ہے جو ہمیں صحیح رستہ دکھاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات زندگی کے بارے میں ہمارے نقطۂ نظر کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ ہمیں روحانی ترقی، اندرونی سکون اور ہمارے خالق و مالک کے ساتھ گہرے تعلق کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آئیں سورہ فاتحہ کی ہر ایک آیت کے معنی میں غوطہ لگائیں اور دریافت کریں کہ وہ ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں سکون اور رہنمائی کیسے لا سکتی ہے۔ ابتدائی آیت اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، پوری نماز کے لیے لہجہ طے کرتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا ایک معاون، ایک پرورش کرنے والا اور ایک محافظ ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اگلی آیت تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کی قدرت اور احسان کا اعتراف ہے جو ہمارے یقین اور اس کی بے شمار نعمتوں کے لیے ہماری شکر گزاری کا اعلان ہے۔ تیسری آیت بہت مہربان اور رحم کرنے والا۔ اللہ کی بے پناہ رحمت اور شفقت کا اعادہ ہے کہ ہم چاہے کتنے ہی بھٹک گئے ہوں، ہم سے کتنی ہی غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے لیے موجود ہے۔ چوتھی آیت قیامت کے دن کے مالک، آخرت میں ہماری جواب دہی کی یاد دہانی ہے۔ یہ اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ، نیت کے ساتھ اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ گزارنے کی کال ہے۔ پانچویں آیت، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے سامنے ہمارے سر تسلیم خم کرنے کا ایک طاقتور اعلان ہے۔ یہ ایک پہچان ہے کہ ہم کنٹرول میں نہیں ہیں، ہماری زندگیاں اس کے ہاتھ میں ہیں جس کی ہمیں زندگی میں رہنمائی اور تحفظ کی ضرورت ہے۔ چھٹی آیت، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرو، سمت، وضاحت اور حکمت کے لیے ایک التجا ہے، ایک اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ ساتویں اور آخری آیت، ان کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اللہ کے فضل و کرم کے لیے یہ ایک دعا ہے، یہ ایک پہچان ہے کہ ہم سب ایک سفر پر ہیں اور ہم سب کو اپنی صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے اس کی رحمت اور بخشش کی ضرورت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے اپنے خالق سے جڑنے کا، اس کی رہنمائی حاصل کرنے کا اور اس کی لامحدود رحمت کو حاصل کرنے کا۔ جب ہم اخلاص، یقین اور کھلے دل کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو امکانات کی دنیا کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ہم دنیا کو ایک نئی روشنی میں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ حقیقی طاقت اور حقیقی آزادی ہماری اپنی صلاحیتوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ہمارے تعلق اور فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین، سورہ فاتحہ بہت زیادہ فضیلت و فوائد و برکات والی سورت ہے۔ بیماریوں اور زندگیوں سے تنگ پریشان حال لوگوں کے لیے سورہ فاتحہ ایک امید، ایک تحفہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی تاثیر و برکات یہ ہیں کہ یہ مشکلوں کو آسانیوں اور تنگیوں کو فراوانیوں میں بدل دیتی ہے۔ اس سے انسان پر حقیقی برکت و سعادت کا راستہ کھلتا ہے، بے چینی، کرب و فکری، الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔
رنج و غم دور ہوتے ہیں، بیمار کو تندرستی ملتی ہے، تنگ دست کو فراخی رزق عطا ہوتی ہے، محروم کو فتح نصیب ہوتی ہے، بلکہ سب پریشانیوں، غموں اور دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ جب زیادہ وقت ملے تو جتنا آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کا ابتدائی باب ایک ایسی دعا ہے جسے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان صدیوں سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے کل جہاں کے مالک، ہم سب کی تمام بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما کر ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، کمنٹس میں آمین لکھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔